اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 173 سے 175 تک، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، ایک وہ تھا جو اہل عرب نے خود پر حرام کر رکھا تھا، اللہ پر ناحق باتیں کے لیے تھے، اور ایک وہ ہے کہ اللہ نے خود بتایا کہ کیا کچھ حرام ہے۔ ہر چیز حلال ہے جب تک اسے حرام کہہ نہ دیا جائے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لہذا کوئی بھی پیغمبر اپنے اوپر خود سے کوئی بھی چیز حرام نہیں کر سکتا۔ پچھلی آیت میں کیا کہا گیا تھا کہ طیبات حلال ہیں، اسے کھاؤ پیو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا چیز طیب نہیں، کیا حلال نہیں؟ تو بتا دیا گیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا مردار، ڈیڈ۔ مردار کیا ہے؟ جو خود مر گیا ہو، طبعی موت۔ نمبر 2، جو ذبح نہ کیا گیا ہو، کسی اور طریقے سے مرا ہو۔ ذبح کے علاوہ کسی بھی طریقے سے مرنا کیا ہے؟ میتہ، چاہے وہ چوٹ کھائے، چاہے اوپر سے گر کر، چاہے لڑ کر، کسی بھی طرح مرا ہو۔ نمبر 3، ذبح تو کیا گیا لیکن خون نہیں نکلا، ایسے طریقے سے ذبح کیا گیا کہ پورا خون باہر نہیں نکلا، غلط جگہ سے ذبح کیا، خون جسم میں ہی رہ گیا، وہ بھی مردار میں آتا ہے۔ یا کسی ایسے شخص نے ذبح کیا جو مسلمان یا اہل کتاب میں سے نہ ہو، جیسے کسی مجوسی یا مرتد نے، یہ ساری چیزیں مردار میں آ جاتی ہیں۔ جو خود مر گیا یا ذبح نہ کیا گیا یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یا پھر کسی نان مسلم یا غیر اہل کتاب میں سے کسی نے ذبح کیا، یہ سب کیا ہیں؟ حرام۔ حرما، اس نے حرام کیا، یہ نہیں کھا سکتے۔ ودما، دوسری چیز خون۔ خون میں کیا حرام ہے؟ بہتا ہوا خون، جو جمع ہوا خون ہے وہ حرام نہیں، جیسے تلی اور کلیجی۔ حدیث سے ثابت ہے، اس کے بارے میں ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کیے گئے۔ جہاں تک 2 مرداروں کا تعلق ہے تو وہ ٹڈی اور مچھلی ہے۔ سمندر سے آپ مچھلی نکالیں، اسے ذبح نہ کریں، اگر وہ خود سے مر جائے تو بھی حلال ہے۔ اسی طرح ٹڈی جو ہے اس میں خون نہیں ہوتا، اس لیے وہ مری ہوئی بھی ہو تو حلال ہے۔ جہاں تک 2 خونوں کا تعلق ہے تو وہ جمے ہوئے خون ہیں، وہ تلی اور کلیجی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو بہتا ہوا خون حرام ہے، جمع ہوا نہیں۔ جو ذبح کرنے کے بعد ہڈی یا بوٹی پر رہ جائے وہ نہیں۔ اور کیا حرام ہے؟ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ سب بھی حرام ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ جیسے عربوں کے یہاں بتوں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ اور پھر اللہ اکبر، وہ اللہ کے ساتھ بتوں کا نام بھی لیتے تھے۔ یا بعض دفعہ صرف بت کا نام لیتے اور اللہ کا نام نہیں لیتے۔ بعض دفعہ بتوں کے آگے پتھر رکھا ہوتا، اس پر ذبح کرتے۔ بعض دفعہ کہیں بھی ذبح کرتے اور بتوں کا نام لیتے، کہتے یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ آج بھی دیکھا جائے تو لوگ غیر اللہ کے نام پر نیازوں کے لیے ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیوں ذبح کرنا؟ کیونکہ ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اسی لیے ان الصلاۃ والنسک کا ذکر صلاۃ یعنی نماز کے ساتھ آتا ہے۔ قربانی جو ہے اسے صلاۃ کے برابر عبادت قرار دیا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، سورہ انعام کی آیت نمبر 162۔
میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، کوئی اس کا شریک نہیں۔ قربانی بھی عبادت کا حصہ ہے، اسی لیے قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے کہ وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کھانا بھی عبادت ہے اور کھانے کا صحیح طریقہ اختیار کرنا بھی عبادت ہے، اور ان طریقوں سے انحراف وہ عبادت کے خلاف ہے۔ تو کیا کھا سکتی ہیں جانوروں میں؟ وہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اور شرعی طریقے کی 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 اس کا خون بہایا گیا ہو، نمبر 2 اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وما اہل بہ بغیر اللہ، بعض پیر فقیر کے نام کی قربانی کرتے ہیں بعض لوگ، اور ان کے مزاروں پر جا کر قربانی کے بکرے دیتے ہیں، وہاں جا کر دیگیں چڑھاتے ہیں۔ یہ سب بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کی، کسی اور کے نام پر کسی اور کے لیے قربانی کرنا، خواہ وہ ذبح کریں یا ویسے ہی جا کر کچھ چڑھاوا چڑھائیں، سب حرام ہے۔ اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر، مردار اور خون حرام ہے۔ فمن اضطر، یعنی جس کو نقصان کا اندیشہ ہو، بیمار ہونے کا یا ہلاک ہونے کا، غیر باغن، نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے، بہت پیٹ بھر کے نہ کھائے، صرف جان بچانے کے لیے کھائے، فلا اثم علیہ، یعنی اس کو کوئی سزا نہ ملے گی۔ یعنی کسی ایسی جگہ پر ہے اگر کوئی سہولت میسر نہیں، اسے انسان کو جان جانے کا اس کا اندیشہ ہے، اس وقت ایک حد تک تھوڑا سا کھا سکتا ہے، یعنی زیادہ استعمال نہ کرے۔ عادن سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے زیادہ۔ اللہ نے یہ اجازت کیوں دی؟ کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں۔ اب حلال اور حرام بالکل واضح ہے، قرآن میں یہ بتا دیا گیا، لیکن جب لوگ حرام کے عادی ہو جائیں یا حرام میں سہولت پائیں تو بعض دفعہ علماء کیا کرتے ہیں، ان کی خواہشات کی تکمیل میں حق بات نہیں بتاتے، حق کو چھپا دیتے ہیں، واضح نہیں بتاتے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپا دیتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے۔ قرآن میں واضح آیتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ لوگوں کو پوری بات نہیں بتاتے، آدھی بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ مثلا ان کی کہیں بہت اچھی جاب ہے، اگر وہ صحیح بات کرتے ہیں تو وہ جاب جاتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ گول مول بات کرتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے بدلے تھوڑے پیسے، یہاں پیسے نہیں مال بھی ہے، عہدے، رتبے، ہر وہ دنیا کا فائدہ جو حق چھپانے سے انہیں مل رہا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کے لیے عالم کو لوگوں کو حق کی بات بتانی چاہیے۔ اگر وہ لوگوں سے چھپاتا ہے کہ میں نے اگر یہ فتویٰ دے دیا تو یہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے اور میری جاب، عزت، اتھارٹی سب چلی جائے گی، میرا نام بھی جائے گا اور میں بالکل اکیلا رہ جاؤں گا، تو بہتر ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں کرنے دو، یہ بات درست نہیں۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اتارا ہے، کہاں اتارا ہے؟ قرآن کے اندر اتارا ہے، اور اس کے بدلے حقیر فائدے اٹھاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان کو کچھ بھی ملے وہ حقیر ہی ہے۔ اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے۔ یہ جو بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، دنیا کے مزے یہ کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ آگ سمیٹ رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل نہ بولے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی نہ ہوگا، ناراض ہوگا، غضبناک ہوگا۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی نہ کرے گا،
آپ دیکھیں کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ آگ میں جلایا جاتا ہے. مثلاً سونا کیسے صاف کرتے ہیں؟ پگھلا کر، آگ میں جلا کر. بعض اور چیزوں کی نجاست بھی آگ میں جلا کر صاف ہوتی ہے. یہاں فرمایا گیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، ان کو پاک نہ کیا جائے گا کہ جلا کر باہر نکال لیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حق کو چھپانا شدید ترین جرم ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثریت حرام کام کرتے ہیں. اب اگر لوگوں کو حلال نہ بتایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ عوام الناس کیا کریں گے؟ حرام کھاتے رہیں گے. حرام کھائیں گے، ان کے اخلاق بگڑیں گے. جب اخلاق بگڑیں گے، ان کی عبادت، ان کا دین، ان کا ایمان سب برباد ہو جائے گا. کیونکہ کھانا ہر شخص کی ضرورت ہے اور ہر روز اس کی ضرورت ہے. اس لیے یہاں پر ان کی شدید ترین سزا بیان کی گئی ہے. تو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ نمبر 1، حق کو چھپانا شدید ترین جرم بھی ہے، اس پر معاوضہ حرام ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حق کو چھپانے پر معاوضہ لینا حرام ہے؟ کہاں سے پتہ چلا؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، کیا حق پر معاوضہ لیا جا سکتا ہے؟ کیا حق کو پڑھانے سمجھانے پر معاوضہ لیا جا سکتا ہے؟ لیا جا سکتا ہے، لیکن شرط کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ معاوضہ طے نہ کیا جائے، فکس کرنا حرام ہے. بیت المال میں سے ہو، ڈائریکٹ لوگوں کے ہاتھوں سے نہ لیا جائے. یعنی ایک جگہ جمع ہوں، وہاں سے لوگوں کی تنخواہیں، جیسے حضرت عمر کے زمانے میں جو قرآن ٹیچرز تھے ان کی تنخواہیں مقرر تھیں، لیکن الگ الگ لینا منع ہے. کوئی نہ لینا چاہے تو وہ افضل ترین چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حق بات کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے. چھپانے کی کیا وجہ ہے، کیا نفسیات ہے؟ انسان بخل کی وجہ سے چھپاتا ہے. بخل کیا ہے؟ جس طرح مال خرچ کرنے پر بخل ہوتا ہے، کچھ لوگ پیسے خرچ نہیں کرتے، ایسے ہی علم تو مال سے بھی بڑی دولت ہے. کچھ لوگ جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو وہ کیا نہیں کرتے؟ علم آگے نہیں بڑھاتے، چھپاتے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے دوسروں کو سکھا دیا تو وہ ان کے برابر آ جائیں گے. ہماری اتنی عزت بنی ہوئی اور ہم جو اتنے بڑے علامہ بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے برابر آ جائیں گے، پھر ہماری کوئی اہمیت نہیں رہے گی. تو وہ اپنا لوہا منوانے کی وجہ سے کسی اور کو کچھ نہیں سکھاتے، تاکہ سب اندھیرے میں رہیں اور نہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ تم حق چھپا رہے ہو. ان کو سچ پتہ چل جائے گا تو وہ ہمیں بھی پکڑیں گے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ حرص، لالچ، کہ صرف وہاں سکھائیں گے جہاں سے کچھ ملے گا، ویسے نہیں سکھائیں گے. تو علم کو مہنگا کر دینا اور علم کو بیچنا اور علم کو محدود کر دینا یہ ایک جرم ہے. لہٰذا یہاں کس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو لوگ علم کو صرف مال کے بدلے دیں، مال کے بغیر کسی کو نہ دیں. اب ایک ایسا طالب علم ہے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو کیا اسے علم سے محروم کر دیا جائے؟ یہ جرم ہے. تو لوگوں کو حق بتانا چاہیے، حق کو عام کرنا چاہیے، زبان سے بھی، قلم سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی. جب کوئی پوچھے تب بھی بتانا چاہیے، اور اگر وہ غلط کر رہا ہو اس وقت بھی بتانا چاہیے. جو ایسا کریں کیا؟ علم کو چھپائے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. یہاں خریدنے سے مراد ترجیح دینا، فوقیت دینا ہے. الضلالۃ کیا ہے؟ گمراہی. گمراہی کیا ہے؟ علم کا چھپانا. بالہدی، بدلے ہدایت کے. ہدایت کیا ہے؟ علم کا بتانا، لوگوں کو گائیڈ کرنا. یعنی انہوں نے علم بتانے کے بجائے چھپانے کو ترجیح دی. والعذاب بالمغفرہ، اور نتیجے میں عذاب خریدا. کس کے بدلے؟ بخشش کے. کیونکہ علم کو بتانا، علم کا اظہار بخشش کا ذریعہ ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے، تمام فرشتے، تمام مخلوق، سمندر کی مچھلیاں، یہاں تک کہ چیونٹیاں تک اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہیں، بخشش کی دعا مانگتی ہیں. تو جو لوگ علم کو عام کریں ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے.
اللہ کی طرف سے بھی اور باقی ساری مخلوق کی بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہے۔ فما اصبرہم علی النار، یہ آگ پہ کتنے صابر ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ علم کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، کہ ہدایت کو عام کرنا کتنا بڑا مغفرت کا ذریعہ ہے، اتنا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے کہ ساری مخلوق کی طرف سے دعائیں ملتی ہیں، پھر بھی یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آتے اور غلط کام کیے چلے جا رہی ہیں، جرم پر ڈٹے ہوئے ہیں، سرکشی پر اڑے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔